نوجوان ساتھی عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الكريم: إني سميت ابنتي فاطمة لأن حرم الله تبارك وتعالى نارا عليها وعلى أمة أبي، أو كما قال: آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آج 7ویں شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو، مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن حالات کے تناظر میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، یہ یقیناً بہت شدائد اور مدائد کے ساتھ ہے، لیکن میں نے ان 6 دن کی تقریر میں اس امت کے بہت سارے ایسے گوشوں کو اجاگر کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جب تک خود کو نہیں بدلیں گے تب تک کبھی بھی کچھ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے جس کے حوالے سے 2 دن میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مگر ہماری قوم جن گناہوں کی دلدل میں ڈوب رہی ہے، اس نے اپنے مستقبل کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ ہم دنیا میں آ گئے، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ لوگ گناہ پیسے سے خریدتے ہیں، نیکیاں فری میں لینے کو تیار نہیں ہے بندہ۔ میں نے کہا یہی عشق مصطفیٰ تھا۔ اسلاف کا یہ دور تھا کہ وہ مہینوں کے سفر طے کرتے تھے، مہینوں کے۔ سبحان اللہ۔ اور آج تو آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیں اور گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ اس دور کو دیکھیں جس دور میں لوگ اونٹوں کی پیٹوں پر مہینوں بیٹھ کر جاتے تھے، گرمی، تپش، گرم لو کے تھپیڑے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس کے بعد انہیں خبر ملتی تھی کہ فلاں جگہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو وہ وہاں جا کر اس میں شرکت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، گھر میں دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم ذہنی طور پر عیاش ہیں۔ یہ جملہ شاید آپ کو برا لگے، لیکن مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا برا لگ رہا ہے اور کیا اچھا لگ رہا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات میرے مصطفیٰ کو اچھی لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
میں وہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری زبان کو مصطفیٰ کے سامنے گرم قینچی سے کاٹ دیا جائے۔ ہم ذہنی طور پر عیاش ہو گئے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں سکون سے رہوں، میرے پاس سکون کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج اپنے دسترخوان پر یہ نعمتیں چن ڈالوں، میرے پاس موجود ہیں، میں چن لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ رب نے عطا فرمائی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رب شکر اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے ہم اس کا شکر ہر وقت ادا کریں، ہر وقت۔ لیکن نہیں، بندے کے پاس دولت ہے، ساری چیزیں، بہت ساری دولتیں، اللہ تعالیٰ سب کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ آدمی اپنی ضرورت کی خاطر پیسہ بے دریغ بہا دیتا ہے، لیکن جب کبھی دین کا معاملہ آتا ہے تو آدمی کو اپنی جیب تنگ نظر آتی ہے۔ مساجد میں ایک مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ مساجد کے اندر جب کبھی مسجدوں کے لیے کوئی چندہ ہو رہا ہے، یا ویسے بھی مثال کے طور پر جمعے کے دن، تو ہمیں 100 کا نوٹ ہاتھی کا پیر نظر آتا ہے۔ مارکیٹ ہم چلے جائیں، ہمیں ایک چپل پسند آ گئی تو ہم 5000 کی چپل خرید لیتے ہیں، وہاں 500 کی کوئی اوقات نظر نہیں آتی۔ یہ سارے وہ سلگتے ہوئے مسائل ہیں ہماری قوم کے کہ جس میں ہماری قوم ڈوبتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، ورنہ آج کی مجالسیں جو ہوتی ہیں لوگ اس میں بھی مجلسیں سننے کم جاتے ہیں، وہاں پر بھی حرام کاری کی ہی نیت سے جاتے ہیں۔ آپ ابھی میلہ لگا دیجئے روڈ پر اور جا کر دیکھ لیجئے، ابھی لگا ہوگا، وہاں بے شمار لوگ ہوں گے۔ کیا وہ دین پھیلا رہے ہیں؟ کیا انہیں دین سے کوئی لگاؤ ہے؟ کیا وہ جو اپنے اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کی جزا اور سزا نہیں پائیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ لیکن عزیزان گرامی، آج وہ کل ہم، بہرحال ہم سب کا حال ایک ہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے متقی ہیں، ہم بہت بڑے پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ جو کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت ہے۔ میں نے کہا خدا کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، تمہارا باپ جواب دے گا۔ کون جواب دے گا؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابھی حافظ ظریف صاحب نے بتایا کہ ہر روز لوگوں میں قلت آ رہی ہے، لوگ کم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگ دین کی جگہ میں ویسے بھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہنم اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک روایت میں پڑھا قیامت کے دن سارے لوگوں کی 20 صفحے بنائی جائیں گی، ایک روایت میں آیا کہ 120 صفحے بنائی جائیں گی، لیکن دونوں روایتوں میں یہ ضرور آیا کہ جنت میں صرف اگلی والی صف جائے گی، 19 صفحے جہنمیوں سے بھری ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہی دین بچا سکتا ہے، ورنہ لیلی پیلی ہری کالی پٹیاں باندھنے سے حسینی نہیں ہو جاتے۔ حسینی صرف وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق حسین کا چراغ ہری باندھ لو، لال باندھ لو، پیلی باندھ لو۔ میں نے کہا نا کہ میں آپریشن نہیں، سیدھا پوسٹ مارٹم۔ ہو سکتا ہے برا لگ رہا ہو کسی کو، او جی لگے آپ کو برا، میرا کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مبلغ اسلام ہوں، میں نبی کے دین کی تبلیغ کرنے آیا۔ مجھے تیرے ذہن میں عیاش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت اس کی ہے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو۔ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس لیے ایسی مجالس میں وہی آتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، ورنہ ڈگڈگی بجانے والے بہت سارے ہوں گے، وہ تو قیامت میں ہم دیکھیں گے نا کون کہا جا رہا ہے۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج تھوڑا لیٹ ہو گیا پروگرام، تھوڑا لیٹ ہی ہوگا، ٹھیک، ضرورت چلے تو رکھنا ورنہ اس کو بند کر دینا. ہاں بند کر دیں. بلکہ مجھے تو آج پتہ یہ چلا کہ آپ کا یہ ساؤنڈ سسٹم پوری تقریر خراب کر رہا ہے. میں اندھیری گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے مائک ہٹا دیا تھا تو آواز بڑی اچھی آ رہی تھی، ورنہ یہ آپ کا مائک بالکل کسی کام کا نہیں ہے. لوگوں نے بتایا مجھے وہاں پر، بتایا تھا نا کیپٹن صاحب، وہ بتا رہے تھے، زیادہ کھلا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جب آپ مائک سے بولتے ہیں ادھر آواز منہ ہو جاتا تب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا، ادھر ہو جاتا تب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو بہرحال رب نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کو ہر ظاہر و باطن ناپاکی سے پاک فرمانے کا ارادہ فرما لیا، یعنی پاک فرما لیا. اب اہل بیت اطہار کا مقام آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان قربان ہو حضرت علی پر. الحمدللہ سبحان اللہ. سرکار نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی، سارے صحابہ کے گھر مسجد نبوی کے آس پاس تھے، سارے کے سارے آس پاس تھے، اور صحابہ کرام مسجد میں آ بھی جاتے تھے. اپنے سب نے ایک ایک دروازہ کھول کے رکھا تھا مسجد کے طرف اپنے گھر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب یہ آیت نازل فرمائی تو حضور نے فرمایا سارے صحابہ، سارے صحابہ، کیونکہ وہ لوگ اس وقت تک مسجد کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے، وہ حالت جنابت میں بھی داخل ہو جاتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرمائی، حضور نے فرمایا سارے لوگ اپنے دروازے بند کر دیں سوائے علی کے، سوائے علی کے. علی کے علاوہ سب لوگ اپنے دروازے بند کر دیں مسجد کی طرف جو کھلتے ہیں. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک فرما دیا. علی جس حالت میں بھی ہو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، جس حالت میں بھی. حضرات محترم، ہم سب اہل بیت کا تذکرہ، اس کا ایکو بند کر دو بھائی، بالکل یہ جو پلٹ رہی ہے اس کو ختم کر دو، بالکل بند کر دو. اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے جو فضائل بیان کے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ قرآن مجید پورا کا پورا اہل بیت کی فضیلت میں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یوں تو پورا قرآن نبی اور آل نبی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، مگر میں نے 300 سے زیادہ آیتیں ایسی دیکھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی فضیلتوں میں نازل فرمایا. برادران اسلام، ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ آتا ہے، اور حقیقت میں وہ آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں. سمجھ گئے؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حضرات محترم، ہم اہل بیت اطہار کے فضائل اور ان کے مقام مناقب کو بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. حضرات محترم، اہل بیت اطہار کے کما حقہ فضائل، ان کے کمالات کو بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں جن کی تعریف کر رہا ہے، پھر ہم جیسے گناہگار خطا کار انسان ان کے فضائل کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان میں جو آیت کریمہ نازل فرمائی، حضرات محترم، آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں ایک عورتیں آپ کے گھر کی ہیں، میرے گھر کی بھی ہیں. ہر جگہ اور ہر عورت کے ساتھ ایک خاصہ ہے کہ کچھ ایام اس کی زندگی کے ہر مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نمازیں اس پر معاف ہو جاتی ہیں، روزے معاف نہیں ہوتے، روزوں کی قضا ضروری ہوتی ہے اگر دیگر ایام میں، مگر نمازیں اس پر معاف ہیں. اس وقت تک
تک کی نمازیں معاف ہیں جس وقت تک وہ اس حالت میں ہے۔ عزیزان گرامی مگر اللہ نے سیدہ فاطمہ کو تنہا دنیا میں ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے کبھی یہ حالت بھی نہیں دی، دنیا کے اندر جس کی کوئی نماز قضا نہیں، وہ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر ناپاکی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کے فضائل کو بیان کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کرامتیں، وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف کھڑی ہو جائیں، میری فاطمہ کے پلو کا کوئی برابری تک نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی ہماری عورتوں کے دین کمزور ہے، اس لیے کہ ان کی حالتیں کچھ زمانے ایسی ہوتی ہیں، مگر مصطفیٰ کی شہزادی کو اللہ نے اس چیز سے بھی پاک پیدا فرمایا تاکہ فاطمہ کی کوئی نماز قضا نہ ہو اور دنیا کی کوئی عورت میری فاطمہ کی برابری کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرات محترم ہمارے گھر میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ایک مدت خاص ہوتی ہے کہ جس زمانے تک آپ کی ہو یا میرے گھر کی، ان کو نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس حالت میں روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے اس سے بھی پاک رکھا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے ہیں، حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے یہاں جب حسین کی پیدائش ہوئی، حضرت امام حسین کو حضرت فاطمہ سے الگ کیا گیا اور پھر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں حسین پر کوئی ایسی چیز گندگی تھی ہی نہیں جو عام طریقوں سے بچوں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ لمحات گزارنے کے بعد، کچھ دیر گزارنے کے بعد کہتے ہیں سیدہ فاطمہ اٹھی، آپ نے وضو بنایا اور مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ عزیزان گرامی اتنا یاد رکھے، اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کو سمجھیں، اور صرف فضیلتیں سمجھنا نہیں ہے، ان کی فضیلتیں سمجھنے کے بعد ان کے کردار پہ عمل کریں۔ ان سے محبت کا اگر دم بھرتے ہو تو ان کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کرو، اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر کردار ان کے جیسا ہونا چاہیے، اگر کردار ان کے جیسا نہ ہوگا تو یاد رکھو تمہاری محبت قیامت کے دن تمہاری تھوتڑی پر مار دی جائے گی۔ کیوں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر محبوب چیز سے محبت کریں۔ میں نے بتایا تھا نا کل، آقا کریم سے محبت ہے تو کس لیے؟ حضور کی ہر محبوب چیز سے محبت ہے کس لیے؟ کہ نبی سے محبت ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت امام مالک تو یہ تک سننے کو تیار نہیں ہے کہ حضور کو پسند ہوگا، مجھے پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جلدی ایمان لے کے آ، اس لیے کہ تو کافر ہو گیا۔ عزیزان گرامی لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان بنے ہیں، ہمارے پاس میں دین کے لیے، ہمارے پاس حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر صحیح پوچھے تو۔ یہ جملہ بڑا کڑوا ہے لیکن ہے حقیقت۔ آج ہمارا حال قوم موسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے زیادہ جاہل قوم نہیں، اس سے زیادہ کوئی شریر قوم نہیں۔ آج وہی حال ہمارا ہو گیا کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بلبلاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ناک رگڑنے آ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کون سی مصیبت میں تم نے گرفتار کر دیا، مولا تو ہی چھڑانے والا ہے، پروردگار عالم میں توبہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی جس دن سکون ہوتا ہے اسی دن اس بدذات کی نیت بدل جاتی ہے، رب کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہی حال تو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا کہ جب ان پہ عذاب آتا تھا وہ رو رو کر موسیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے، کہتے تھے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر دے۔ میں نے کہا پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تو رب کی بارگاہ میں کسی وجہ سے توبہ کر رہا ہے تو تیری زندگی گزر جائے مگر کبھی اس گناہ کی طرف تیرا قدم نہیں جانا چاہیے۔ حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آپ سرکار مدینہ کے 62 کے 5ویں سال پیدا ہوئی ہیں، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تب 5ویں سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر اس حال میں دیکھا ہے کہ جب نبی کونین کو ضرورت ہے، عزیزان گرامی سیدہ فاطمہ پیارے مصطفیٰ کی مدد کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، مگر جو محبت سیدہ فاطمہ کو اپنے باپ سے ہے اور جو محبت مصطفیٰ کو سیدہ فاطمہ سے ہے،
شاید اس محبت کی دلیل ہمیں دنیا میں نظر نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، آج اگر کسی باپ کے یہاں پر چند بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو باپ کا مزاج بدل جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ عزیزان گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سرکار مدینہ کو 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں بیٹیوں سے سرکار محبت بھی کرتے ہیں، مگر سیدہ فاطمہ کی محبت کا عالم یہ ہے اس لیے کہ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ سب سے الگ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو آقا نے محبت ان سے کیسی کی ہے کہ جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آپ دیکھتے ہیں حضور اگر بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آئے اور ابو بکر بیٹھے رہے تو حضور بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے حضور بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے حضور بیٹھے رہے، حضرت علی آئے حضور بیٹھے رہے۔ کوئی صحابی بھی اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نبی اپنی مجلس پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ کبھی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو نبی کریم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ سے دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں بیٹی فاطمہ مل جاتی حضور ان کے ہاتھ کو تھامتے ہیں، اور تھامنے کے بعد آقا کریم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور پھر ان کو اپنے کلابے میں لے کر آتے ہیں اور وہاں بٹھاتے ہیں جہاں مصطفیٰ خود بیٹھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سرکار نے سیرت بتائی ہے۔ اے دنیا کے باپو، اللہ نے اگر تجھے بیٹی دی ہے تو بیٹی تجھ پر بوجھ نہیں ہے، ارے پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر، اگر بیوی بن کر آتی ہے تو عزت بن کر، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرات محترم، اسلام وہ ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس مذہب سے زیادہ عورت کو کسی مذہب نے اعلیٰ مقام نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے وہ محبت کرتے ہیں اور آقا نے یہ بتا دیا۔ حضور نے تبھی تو فرمایا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہ کیا، اس وقت پہلے دنیا میں حال کیا تھا لوگوں کا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آقا کریم نے فرما دیا کہ اے لوگوں، اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی اور اس نے صحیح سے اس کی پرورش کرنے کے بعد اگر ان کو اچھی طریقے سے نکاح کر دیا، عزیزان گرامی سرکار فرماتے ہیں پھر جنت میں وہ اور میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کے لیے فرما دیا گیا اور حضور نے عمل کر کے دکھا دیا کہ عمل ہوتا کس انداز سے ہے۔ آقا کریم کا ہر فرمان ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آقا کا ہر فعل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے ہم محبت اگر کرتے ہیں تو اس محبت پر اس طرح سے قائم رہیں کہ کردار فاطمہ بھی ادا ہو جائے، کردار حسین بھی ادا ہو جائے۔ حضرات محترم، آج ہم پریشان ہیں، آج سارے گھروں میں زیادہ تر جھنجھٹ چک 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 ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم فاطمہ والے ہیں مگر کردار ہمارا فاطمی نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی ہو، میری بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، میری بہن ہو، ہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح سے اس کا نکاح کرے۔ آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا۔ دنیا کے کسی بھی بڑے مالدار سے نکاح ہو سکتا تھا نا؟ جب حضرت فاطمہ جوان ہوئی، مدینے کے بڑے بڑے تاجروں نے اپنے پیغام بھیجے، بڑے بڑے مالداروں نے سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہا، مگر حضور نے کسی کو قبول نہ کیا۔ قبول کسے کیا؟ اس علی کو جس کے یہاں پر ایک وقت کا کھانا تک نہیں۔ نکاح کر دیا کس لیے؟ حضور آپ تو کہیں کرتے۔ سرکار کی بارگاہ سے جواب ملتا، اگر میں نے کسی مالدار سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا ہوتا، کل جب میرا امتی کوئی غریب ہوتا اور اس کی بیٹی کا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی اور اس کو اس کا نکاح کرنا ہوتا، اور پھر جب وہ نکاح کرنے کی سوچتا اور پھر میری طرف دیکھتا کہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تو ایک مالدار سے، ایک تاجر سے کر دیا تھا، آج میرے پاس مال نہیں ہے، میری بیٹی کا نکاح کیسے کسی تاجر سے، مالدار سے ہوگا؟ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں پھر وہ سنت پہ عمل نہ کر پاتا، میری سیرت پہ عمل نہ کر پاتا، اس لیے میں نے ایسے بندے کو چنا کہ جب کوئی میری سیرت پہ عمل کرنا چاہے تو جو غریب ہوگا وہ بھی عمل کر سکتا ہے، جو مالدار ہوگا وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ سے حضرت مولا کائنات کا نکاح ہوا۔ میں نے کہا اتنا سنو، فاطمہ سے محبت ہے اور یہ میری آواز دوسری جگہوں تک بھی جا رہی ہوگی۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا ہے تو اس انداز سے عمل کر لو جیسے سیدہ فاطمہ نے کیا۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کا نکاح فرمایا مولا کائنات سے۔ سرکار جب رخصت کر دیا پھر پیچھے سے خود گھر تشریف لے گئے۔
ایک طرف حضرت علی بیٹھے، ایک طرف سیدہ فاطمہ بیٹھی ہیں. سبحان اللہ. حضور نے سیدہ فاطمہ پر پڑھ کر کے دم کیا، حضرت علی پر بھی دم کیا. سبحان اس کے بعد فرمایا علی سنو، میں تمہارے درمیان کام تقسیم کر رہا ہوں. گھر کے باہر کے جتنے کام ہوں گے وہ تم کرو گے، گھر کے اندر کے کام میری بیٹی فاطمہ کرے گی. عزیزان گرامی آج بھی یاد رکھو، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر میں پڑے سو رہے ہیں، ہماری گھر والی مارکیٹ سبزی خریدنے جا رہی ہے. میں نے کہا جب گھر میں اس طرح کا کردار رہے گا تو پھر مصطفیٰ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ یہ کڑوے گھونٹ ضرور ہیں، مگر آج ہمارے معاشرے کو بگاڑنے والے یہی طریقے ہیں. میں نے کہا آج بھی نبی کے کونین پر اگر تم عمل کر لو گے تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر آج بھی ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ضروری ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کے کردار پہ عمل کریں. عزیزان گرامی اس لیے یاد رکھو، سرکار نے فرمایا گھر کے سارے کام فاطمہ، گھر کے باہر کے کام علی. عمل ہوگا. پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جاتے ہیں اپنی بیٹی کو جب رخصت کر دیتے ہیں، اور جانا چاہیے بلانے کے لیے. آج باپ سمجھتے ہیں کہ داماد کے گھر جا کر کے کیا کروں گا، جا بھائی تو چلا جا. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں فاطمہ کو بلانے. گھر کتنی دور تھا سیدہ فاطمہ کا حضور سے؟ کتنی دور تھا؟ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں یہ حضور کا روضہ ہے، یہ باب جبریل ہے. جو باب جبریل ہے وہی فاطمہ کا گھر تھا. حضور کے روضے کے جسٹ پیچھے. اگر ٹوٹل سمجھو تو ظاہر بھائی کا گھر بھی یہاں سے دور ہے، اتنی دور بھی نہیں تھا. اب فاطمہ کو وہاں سے آنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ فاطمہ آ بھی جاتی تھی حضور کے پاس مدینے میں، مسجد نبی شریف میں. لیکن جب نکاح ہو گیا سرکار خود گئے بلانے کے لیے فاطمہ کو چھوڑ کر. سرکار کا یہ بھی عمل ہے ہمارے لیے، تاکہ دنیا کے باپ سمجھ لیں کہ بیٹی کے گھر اس کو بلانے جانا یہ بھی تمہارے حبیب کی سنت ہے. اور اس لیے کہ تاکہ باپ جب بیٹی کو بلانے جائے گا تو بیٹی کے دل میں بھی خوشی ہوگی کہ میرے باپ نے مجھے آج بھی ویسے ہی رکھا. ورنہ آج ہماری بچیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، باپ کے گھر آ کر بھی وہ اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی ہے. شادی سے پہلے ہر چیز پہ اس کو اپنا حق محسوس ہوتا ہے، اور شادی کے بعد ہر چیز کو وہ پوچھتی ہے کیا ایسا کر سکوں، کیا ایسا کر لوں، کیا ایسا کر لوں. میں نے کہا اس کو اتنا غیر مت بناؤ کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. مصطفیٰ نے یہی بتایا ہے. عزیزان گرامی سیدہ فاطمہ اپنے دولت قدے پر ہیں، حضور گئے دروازے پہ دستک دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ کا بابا. سبحان اللہ. حضرت فضا نے دروازہ کھولا، سبحان اللہ. نبی اندر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ نے چٹائی بچھائی، سرکار اس پر تشریف فرما ہو گئے. حضور نے حضرت فاطمہ کو بٹھایا، پوچھا بیٹی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ فاطمہ جو ہفتہ ہفتہ بھوکا رہتی ہے، وہ فاطمہ جو اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، وہ فاطمہ جو روزوں پر روزے رکھتی چلی جاتی ہے. کہتی ہے بابا جان اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے. عزیزان گرامی آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمارے کھانے میں ایک وقت میں کمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں کو رب نے اتنا دیا ہے ہمیں نہیں دیا. میں نے کہا یاد رکھ مصطفیٰ نے فرمایا غریبی اور فاطمہ میرے گھر میں پلی ہے، مجھے دونوں سے محبت ہے. جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ غربت سے محبت کر لے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بابا جان. سرکار بیٹھے رہے، کہنے لگے علی نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی کہیں باہر چلے گئے ہیں. حضور ابھی گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے. جو کر بولے سبحان اللہ. علی شیر خدا تشریف لائے. سرکار نے حضرت علی کو بلایا، بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں علی سے پوچھا خیریت ہے؟ جبکہ ہر نماز میں علی مسجد نبی ہی میں جاتا ہے، پورا دن مسجد نبی میں گزرتا ہے. مگر سرکار پوچھ رہے ہیں، حضور کا ایک ایک جملہ، حضور کا ایک ایک عمل ہمیں ترغیب یہ دے رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہیں روز مل رہا ہے تم سوچ رہے ہو ہم نے صحیح سلامت دیکھا ہے، بلکہ اس سے پوچھ لو کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کا دل بڑا ہو جائے گا. عزیزان گرامی سرکار نے فرمایا کوئی خیریت تو ہے کہ ہاں سرکار خیریت ہے. عزیزان گرامی پھر سرکار نے فرمایا علی اگر اجازت ہو تو میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ علی اگر اجازت ہو تو میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں. حضرت علی تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ
فاطمہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کی لخت جگر ہے، میں کیا ہوں؟ آپ جب چاہے لے جا سکتے ہیں۔ حضور نے ایک درس دیا تھا، آج بھی اگر اس کو ہماری خواتین اور ہم سب اپنا لیں تو آج بھی آدھے گھروں کی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے علی یاد رکھو فاطمہ میری بیٹی ہے، میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، سب کچھ ہے، مگر جب تم سے نکاح ہو گیا تو اب مجھ سے زیادہ حق اس پر تمہارا ہو چکا ہے۔ اب فاطمہ کے لیے جائز نہیں ہے اور میرے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر فاطمہ گھر سے قدم بھی نکال سکے۔ حضرات محترم یہ سرکار فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ چاہے آپ کی بیٹی ہو کہ میری بیٹی، آپ کی بہن ہو میری بہن، اگر گھر قریب میں ہے اور اگر میاں سے ذرا سی تو میں ہو گئی، میاں پٹلیا دبائی اور جھٹ سے ابا کے گھر چلی گئی۔ عزیزان گرامی سرکار فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی بنا اجازت اپنے گھر سے قدم نکال دیتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی اللہ کی اور سارے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ اب میں نے کہا جس پر لعنت برستی ہوگی تو پھر زندگی اچھی کیسے ہوگی؟ عزیزان گرامی اتنا یاد رکھیں کہ دنیا کے سارے رشتے زمین پر بنے، صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو جنت کا ہے، صرف ایک رشتہ جنت کا ہے، اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہی میاں بیوی والا جنت کا رشتہ ہے۔ یعنی آدم کا نکاح ہی صرف حضرت حوا سے جنت میں ہوا ہے، باقی اولادیں سب دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہیں، بھائی بہن کا ہو، چچا بھتیجے کا ہو، ماں باپ کا ہو، جو بھی رشتہ ہے وہ سارے زمینی ہیں، ایک رشتہ جنتی ہے۔ میں نے کہا اگر اسی طور پر اگر جنت کو گھر بنانا ہے تو مصطفیٰ کا کردار اپنا لو، سیدہ فاطمہ کی سیرت اپنا لو، آج بھی تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ عمل یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلتوں کو ہم نے سن لیا اور بھول گئے، حقیقت میں یہی ہے کہ سیرت فاطمہ کو سنو اور اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ بیٹی یاد رکھ جو شوہر تیرا ہے وہ تیرا مجازی خدا ہے، اس لیے اس کا حکم تیرے اوپر ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر کبھی اپنے شوہر سے کوئی تیری تو میں ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھ دینا۔ آج بھی ماں باپ سخت ہو جائیں تو بیٹیوں کے گھر آج بھی بچ سکتے ہیں، اور بیٹیوں کے گھر بگڑتے اس لیے جس باپ بیٹی کی ماں اس کے پاس زیادہ آنا جانا کرے گی یا جس کے پاس میں زیادہ فون ہوگا دن بھر، اس گھر میں ضرور کھٹک پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے جو محبت ہمیں ہے، ہم اہل بیت سے جو عشق رکھتے ہیں، اس اہل بیت کا کردار ہمیں اپنانا چاہیے۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کی مجلس کو سجایا سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل کے حوالے سے۔ آپ کا حال کیا ہے کہ آپ کے سر کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ نماز اور عبادت کا یہ حال ہے کہ پوری رات میں ایک سجدہ ادا نہیں ہو پاتا ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اپنی بچیوں کو یہ کردار اپنا دو، اور یہی تک نہیں بلکہ قیامت کے دن حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جبکہ قیامت میں کسی کو کسی کی کوئی خبر تک نہیں ہوگی، مگر نبی فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آئے گی، ایک ندائے غیبی اللہ کی طرف سے ہوگی، اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچے جھکا لو، اس لیے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی 70,000 حوروں کے جلووں میں وہ سیدہ فاطمہ گزر کے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فاطمہ کے پردے کی یہ لاج رکھ رہا ہے کہ اہل محشر سے بھی نظروں کو نیچے جھکانے کا حکم فرما دیا۔ فاطمہ کے مقام کو سمجھتے ہو حضرات محترم، ایک بات یاد آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں سے بڑے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت الگ الگ سے دی، مصطفیٰ کو ساری فضیلت عطا فرما دی۔ ایک چیز ایسی جو ظاہری طور پر نبی کو حکومت یعنی بادشاہت نہیں دی گئی، مگر حضور نے اس کو دور کر دیا اپنی نظر سے۔ سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بنے اور میرے ساتھ چلنے لگے، یعنی اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا۔ مگر سرکار فرماتے ہیں انا احب فخرا، مجھے محبت ہے تو غریبی سے ہے، فخر سے ہے، کیونکہ میں نے فخر کو پسند کیا ہے اور فخر اللہ کو پسند ہے۔ عزیزان گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں میں مختلف درجات کے انبیاء ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے، بادشاہ ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے ہواؤں پر، سواری کے لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں عثمان حضرت سلیمان کو، کہیں جانا ہے ہوا سے کہہ دیا اس کو وہاں پہنچا دے، سن سے یہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا،
परिंदों पर, हर चीज पर आपकी हुकूमत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेटी जब जवान हुई, आपने उसका निकाह करना चाहा। जब निकाह किया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी किस्से को सुना रहे सहाबा के दरमियान। मस्जिद नबी शरीफ है, नमाज ईशा पढ़ने के बाद आक़ा करीम बैठ गए, सहाबा बैठ गए, और सहाबा इस इश्क और मोहब्बत के साथ सरकार की गुफ्तगू सुनते हैं कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। आक़ा करीम ने यही बात बताना शुरू की सहाबा को कि हे मेरे सहाबा, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक साहिबजादी थी। जब उसकी शादी आपने की तो बहुत सारे कीमती चीजें उसको हदियतन आपने जहेज के तौर पर अता फरमाई। फरमाते हैं फिर उसको आपने चांदी की चप्पल यानी चांदी की जूतियां भी अता फरमाई। अदीदान गिरामी, हुजूर ने बहुत सारी बातें बताई सहाबा को। रात ज्यादा हो गई, जब सारे सहाबा मजलिस खत्म करने के बाद अपने घर गए तो हजरत मौलाए कायनात भी अपने घर गए। हजरत फातिमा इंतजार में बैठी हैं। हजरत अली घर पहुंचे, हजरत फातिमा ने जो कुछ था वो सामने लगा दिया। उसके बाद में खाना खिलाते खिलाते फिर पूछा, ए शौहर नामदार, आज बहुत देर कर दी। हजरत अली ने फरमाया कि ऐ लख्त जिगर रसूल, आज नबी ने हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का एक वाक़या समात सुनाया है। आपने फरमाया क्या सुनाया? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं छोड़ो जाने दो। कहा नहीं बताइए तो क्या सुनाया? हजरत अली बताने लगे। फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें बताया सारी चीज़ों के बाद में आपने मुख्तसरन फरमाया कि ऐ फातिमा, हुजूर ने फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, जब आपने उसका निकाह किया तो निकाह में आपने उसे बहुत सारी कीमती चीज़ें अता फरमाई और साथ में उसे चांदी की जूतियाँ अता फरमाई। अदीदान गिरामी, हज़रत अली ने किसी और नियत से नहीं कहा था, लेकिन हजरत फातिमा के ज़हन में एक बात आ गई। कहने लगे कहीं अली ने ये ना सोच लिया हो कि वो सुलेमान की बेटी थी, उन्हें जूतियां चांदी की हजरत सुलेमान ने अता फरमाई, और मैं तो मुस्तफ़ा की बेटी हूं जो नबियों के सरदार हैं, और अली को मेरे नबी की बारगाह से क्या मिला? हुजूर ने मुझे सिर्फ चमड़े के गद्दा दिया, 5 बर्तन अता फरमाए हैं। कि अली ने ये ना सोच लिया हो कि हुजूर ने मुझे क्या दिया है। अदीदान गिरामी, लेकिन कुछ कहा नहीं। हजरत अली ने देखा हजरत फातिमा का चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। फरमाया आप फातिमा क्या बात है, चेहरे पर ये तासुरात कैसे? करने नहीं, कोई बात नहीं है। अदीदान गिरामी, बात खत्म हो गई, अपने अपने कामों में लग गए, इबादत में लग गई। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुनूद किया, यानी नींद आ गई। अब नींद आती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब अनहा अपने काम में, हजरत अली को नींद आई। हजरत अली ने देखा, ख्वाब आया आपको। कहते हैं कि मैदान क़यामत कायम हो गया, लोगों को जिसको जहां जाना था सब जन्नत जो दोज़ख में चले गए। कहते हैं फिर जन्नत में जब देखा तो जन्नत में एक आलीशान बहुत बड़ा महल है, उस पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, साथ में मौलाए कायनात का नाम लिखा है। कहते हैं उसमें दाखिल हो गए, हजरत अली पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सा तख्त बिछा हुआ है, जिस पर बीच में सैयदा फातिमा बैठी हैं, चारों तरफ से बहुत सारी कनीजें खड़ी हैं, बहुत सारी कनीजें आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के करीब गए, कहा मुझे भी तख्त पर बिठा लिया गया। हजरत अली कहते हैं फिर मुझे थोड़ी प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने फातिमा से कहा, ए फातिमा मुझे थोड़ा पानी चाहिए था, प्यास लगी है। कहती है हजरत फातिमा ने इशारा किया एक कनीज की तरफ, वो कनीज गई और जाकर के जन्नत के हौज से पानी लेकर के आई। हजरत अली फरमाते हैं मैंने पानी को पी लिया, मेरी तिश्नगी रफा हो गई, और रफा होने के बाद में कहते हैं कि मैंने देखा ख्वाब में, उसके बाद आंख खुल गई। मैंने फातिमा को बताया और फिर मुझे किसी कहने वाले ने ये बता दिया, कह दिया। अदीदान गिरामी, हजरत फातिमा कहती हैं कि अली जानते हो ये जो पानी लेने कनीज गई थी ये कोई और नहीं, ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है, जिसे अल्लाह ने नबी ने चांदी की जूतियां अता फरमाई थी, अल्लाह ने उसे भी जन्नत में मेरी कनीज बना दिया। रात मोहतरम, ये मकाम है सैयदा फातिमा ज़हरा का, ये मकाम है मुस्तफ़ा की शहज़ादी का। आप उनके मरातिब और मकाम को हम और आप क्या समझ सकते हैं अदीदान गिरामी? इसलिए कि वो रहती कहीं भी है, नजर उनकी अर्श आदम पर रहती है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी उनसे हया फरमाते हैं। हज़रात मोहतरम, लेकिन आज हमें चाहिए ये कि ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, ओ नबी ये कौनैन के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम सच्चे आशिक हो तो अपने किरदार में हसनैन का किरदार दिखा दो और अपनी बच्चियों के किरदार में फातिमा का किरदार दिखा दो। कसम अल्लाह की, तुम्हारी 70 से 75% परेशानियां तो अल्लाह ताला यूं ही दूर फरमा देगा। आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अदीदान गिरामी, इस शेर का मतलब तो समझते ही होंगे। आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आज सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबानी जमा खर्च है मेरे भाई, हमारे दावे झूठे हैं, हमारा किरदार झूठा है।
یہ جملے ہو سکتا ہے آپ کے دل پر لگ رہے ہوں کہ مولانا صاحب کو بلایا کیا لیا، مولانا صاحب تو ہم ہی دھوئے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اپنے کو دھونے کے لیے ہی بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کے دامن کرم کا سایہ عطا فرمائے۔ تبھی ہوگا، کیونکہ کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہوتا۔ جسم پر پھوڑا نکلے، پھنسی نکلے، اگر وہ سڑ جائے آپ اس کو بہت سہلا کر رکھتے ہیں، تکلیف بہت ہو رہی ہے، لیکن آپ کسی جراح کے پاس چلے جائیے، وہ اس کو سہلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جسے آپ ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے وہ اسے پکڑتا ہے، پلسٹر مارتا ہے اور پوری طاقت سے دبا کر آپ کو بلبلا کر رکھ دیتا ہے۔ آدمی تڑپتا ضرور ہے ایک جھٹکے کے لیے، مگر اس کو اس کا مواد نکالنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ جب تک مواد اس زخم سے باہر نہیں آئے گا، اندر سے اچھا گوشت نہیں آئے گا، وہ زخم صحیح نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اسی لیے اللہ کے دین کے جو مبلغین ہوتے ہیں اللہ نے انہیں روحانی زخموں کا علاج کرنے والا بنایا ہے۔ اگر آدمی کی روح میں کوئی زخم لگ جائے تو جب تک اس کو دبایا نہ جائے گا تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری کڑوی باتیں آپ سے دشمنی میں نہیں ہے، بلکہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں آپ کے زخموں کو کلید رہا ہوں۔ نشتر جو چبوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں اہل بیت سے عشق ہے تو اہل بیت سے وہ عشق ہونا چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرات محترم، آج ہر گھر کی کہانی یہ ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، دولت بہت ہے، رات کی نیندیں حرام ہے، دن کا چین حرام ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہونا ہے، کیونکہ جب تک آپ نبی کونین کی سیرت سے عمل نہیں حاصل کرو گے اس وقت تک آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اگر ملے گا تو وہ نبی کونین کی سیرت میں ملے گا۔ آج بھی آپ نبی کونین کی سیرت پہ عمل کر لو، دولت اگرچہ کم ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ سکون ضرور عطا فرمائے گا۔ اور کیا نہیں دیکھتے ہم؟ اس لیے ہمیں چاہیے، قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک فرما دیا۔ عزیزان گرامی، وہ سیدہ فاطمہ ہے جس کی سیرت کو بیان کیا جاتا مگر خالی ہم چند باتیں بیان کر کے اور بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھولنے کا نام نہیں، بلکہ فاطمہ کی عظمتوں کو دیکھو اور پھر فاطمہ کی عبادت کو دیکھو۔ وہ فاطمہ جسے دنیا میں مصطفیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اس فاطمہ کی عبادت کا یہ حال ہے کہ کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے فاطمہ۔ آج آپ کے گھر کی، میرے گھر کی عورتوں کا تو حال یہ ہے، انہیں عشاء تک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہفتہ گزر جائے نمازوں کے قریب نہیں آتی۔ میں نے کہا حسین کی مجلس سجانے والوں، صرف شہادت سن لینا حسین کا حق ادا نہیں کرتا۔ حسین کے سجدے کا حق ادا جب ہوگا جب تیری پیشانی میں سجدے کی تڑپ پیدا ہو جائے، جب تیرے دل میں حسین کا عشق پیدا ہو جائے، جب تو حسین کے کردار پہ عمل کرنے لگے تو سمجھ لے تو نے حسین کی شہادت کو سن بھی لیا ہے اور شہادت پہ عمل بھی کر لیا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی، حضرت امام عالی مقام کی شہادت کو ہم نے صرف ایک قصہ سمجھ کر کے شروع کیا، یہاں سے اور وہاں تک ختم کر دیا، یہ شہید ہوا اور وہ شہید ہوا۔ میں نے کہا وہ شہادتیں اتنی غیر معمولی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسی غیر معمولی شہادتیں ہیں کہ ساری دنیا کا نظام ان شہادتوں پر منحصر ہے۔ وہ شہادتیں نہ ہوتی تو آج دنیا میں اسلام زندہ رہتا ہی نہیں۔ لیکن ہم نے کیا حاصل کیا اس سے؟ ہم نے کیا حاصل کیا اس سے؟ ہمیں جو حاصل کرنا ہے وہ یہی کہ ہمیں کردار حسین چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہ دیکھا؟ عورت کی آواز پردہ ہے نا۔ حضرت سیدہ زینب جب وہاں پہنچی ہیں اور بات کرنے والا کوئی نہیں، عابد بیمار ہیں، حضرت زینب نے حضرت علی کی زبان میں بات کی ہے، حضرت علی کے لہجے میں بات کی ہے، تاکہ دنیا والے جان لے کہ علی کی بیٹی ہے جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، وہ دنیا میں کبھی فاطمہ کے پردے کو خراب نہیں کر سکتی، فاطمہ کے پردے کی لاج رکھنا ہو۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھتے ہیں، اور میں ایک جملہ اگر بہت بڑھ کر کہہ دوں ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، میں نے کہا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیلے پیلے ہرے کپڑے پہن کر کے فاطمہ کو راضی کر لیتے ہیں؟ بے پردگی کے ساتھ تم روڈوں پر گھوم رہی ہو، کیا فاطمہ اس سے راضی ہو جائیں گی؟ کیا فاطمہ کو یہی منہ دکھاؤ گے؟ وہ فاطمہ شاید ٹھکرا کر دور کر دے کہ تم نے محبت کے نام پر صرف اور صرف ڈھونگ کیا ہے۔ محبت اگر تمہیں میرے بیٹے اور میری بیٹی سے تھی تو تمہیں وہ کردار اپنانا چاہیے تھا جو میری زینب نے کرب و بلا کے میدان میں اپنایا۔
حضرات محترم اس لیے ہمیں چاہیے، اور ہمیں چاہیے ہر بندہ اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے. آپ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. قیامت میں ہر بندے کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جواب دینے کوئی اور نہیں آئے گا. میں نے کہا جب مصطفیٰ پوچھیں گے تو جواب ہم کیا دیں گے؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ نہیں ہوگا میرے بھائی. اور وہاں کوئی دوسرا ساتھ دینے والا بھی نہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا ہی میں ان ساری چیزوں پر عمل کریں. اب لوگ کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا. میں نے کہا معاشرہ کون سے جانور کا نام ہے بھائی؟ معاشرہ ہے کیا؟ معاشرہ کسی بازار میں ملتا ہے؟ معاشرہ کہیں کسی ٹیلر کی دکان پہ سلتا ہے؟ نہیں. معاشرہ نام ہے اجزائے مختلفہ کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، یعنی کہ چند لوگوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، اسی کا نام معاشرہ ہوتا ہے نا. آپ ہیں، میں ہوں، آپ کی فیملی، میری فیملی، ان کی فیملی، ان کی فیملی. اب یہی سارے معاملات جو ہیں یہ معاشرے کے ہیں. عزیزان گرامی، ایک تنویر القادری کا پورے ملک کے مولانے آ کر کے تقریر کرتے رہے اور اس پر عمل نہ ہو تو معاشرہ نہیں سدھر سکتا. کسی مولوی کی تقریر سے معاشرہ قطعاً سدھرتا نہیں. ہاں انہیں راستہ بتایا جاتا ہے. معاشرہ جب سدھرتا ہے جب آپ اپنی فیملی کی ذمہ داری لے لیں، میں اپنی کی لے لوں، یہ اپنی کی لے لے. ہر آدمی صرف اپنا گھر سدھار لے، معاشرہ خود سدھر جائے گا، خود سدھر جائے گا. کسی کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن حضرات محترم انہیں بتانا یہی پڑے گا کہ دیکھو سیدہ فاطمہ کو چھوڑ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتی، اور جسے جنت میں جانا ہے وہ سیدہ فاطمہ کے کردار پر عمل کرنے کے بعد حضرت فاطمہ جسے چاہیں گی اسے جنت لے کر جائیں گی. دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسنین کریمین کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا. جسے وہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا. عزیزان گرامی، اس طرح سے جب ہم اپنے کردار کو سدھاریں گے تب اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور اس کا ثواب، اس کی سارے نعم البدل ہمیں رب تبارک و تعالی دونوں جہان میں عطا فرمائے گا. قرآن مجید جن کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، ہم نے صرف یہ سوچ لیا کہ ہم نے ان کی فضیلتیں بیان کر دی اور ہم نے حق ادا کر دیا. میں نے کہا فضیلتیں تم اور میں کیا بیان کریں گے؟ فضیلتیں تو قیامت تک قرآن بیان کرتا رہے گا. فضیلتیں تو قرآن بیان کرتا رہے گا. پھر آپ کی اور میری مجلس کی ضرورت کیا ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر کے مجلس سجائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن پڑھے گا وہ پڑھے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جو قرآن پڑھے گا وہ پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا. جو قرآن پڑھے گا وہ پڑھے گا یتیمون علی حبہ. عزیزان گرامی، اس طرح سے قرآن کی آیتیں پڑھتی جائیں گی، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. بلکہ ہماری مجالسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تیری بہن ہو، میری بہن ہو، تیری بیٹی ہو، میری بیٹی ہو، اس کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اس محلے میں اتنے ہی مسلمان تھوڑی ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے، روڈ پہ جائیے آپ، کیونکہ وہاں پر خالص آپ کو دین نہیں ملے گا، وہاں فتنہ بھی ملے گا. اور جہاں فتنہ ہوگا وہاں بندہ کھینچے گا. مسجد میں آئے گا اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. حضور فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ کو جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہیں. میں نے کہا اس میں وہی آتا ہے جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص طور سے کرم نازل فرماتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا. ذکر حسین ہو رہا ہے اور ہم حسینی ہیں تو ہمارے محبوب کا تذکرہ اور ہم اس میں نہ جائیں. عورتوں کے لیے تو چلو یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے، بات الگ ہے. وہ تو جس کو شوق ہوگا وہ اپنے گھر بیٹھ کر سن سکتی ہے. وہ زاہد بھائی نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن عزیزان گرامی، دین سیکھنے کا شوق ہی کسے رہ گیا ہے؟ کون ہے جو دین کے قریب آ رہا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے اسلاف تھے جو برس تک اپنے دین کی خاطر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں خاک چھانتے رہتے تھے. عزیزان گرامی، لیکن آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم خود کو مسلمان بتاتے ضرور ہیں مگر کردار ہمارا مسلمانوں جیسا نہیں ہے. میں نے کہا حسین کی شہادت سے کوئی سبق تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. حضرت امام حسین کی شہادت خالی کوئی ایک اجنبی سی چیز نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کی شہادت ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہوئی ہے. اور وہ شہادت بھی ایسی کہ دنیا کی سب سے بڑی شہادت. میں ایک آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت لوں. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں. آپ کے یہاں پر جب بیٹا پیدا ہوا پہلا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آپ کی عمر کتنی تھی؟
90 سال 90 سال میں کسی کے بچے ہوتے نہیں ہوتے، عام طریقے سے نہیں ہوتے، صرف انہی کے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چاہا، جیسے حضرت زکریا کے یہاں ہو گیا، حضرت ابراہیم کے یہاں ہو گیا۔ لیکن اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے تو آپ یہ سوچیے اس کی محبت کتنی ہوگی، کتنی محبت ہوگی۔ ہمارے تو آپ کے چند بیٹے ہوں تب بھی محبت اتنی ہوتی ہے، کیا کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے ذبح عظیم، بڑی قربانی، بڑا ذبیحہ۔ اس کے حوالے سے بہت سارے مفسرین نے تفسیر لکھی، اسی کے لیے حضرت رضوی میاں نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام ہی ذبح عظیم رکھا۔ اس میں لکھا، کہتے ہیں ذبح عظیم سے مراد ہے سب سے بڑی قربانی دنیا کی، اور دنیا کی سب سے بڑی قربانی جو انہوں نے بیان کیا وہ حضرت امام حسین کی قربانی۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے حضرت ابراہیم کے یہاں پر، تو حضرت ابراہیم کو ان سے محبت زیادہ ہو گئی۔ اب مشیت الہی چلنے لگی، ان کو آزمایا جانے لگا۔ بیوی نے جب تھوڑا سا حسد کیا حضرت ہاجرہ نے، حضرت سارہ ہاجر دونوں دو بیویاں تھیں نا، حضرت سارہ نے حسد کیا تو ان سے کہا گھر سے نکالو انہیں۔ حضرت ابراہیم کیسے نکالو انہیں گھر سے؟ لیکن اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ابراہیم، جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل حضرت ہاجرہ کو لے کر گئے، مکہ میں چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کا امتحان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے، ایک روایت میں آیا کہ ہر مہینے جاتے تھے، ایک روایت میں آیا کہ ہر ہفتے آپ ان سے ملاقات کے لیے جاتے، اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے آپ بڑی محبت کرتے۔ تب فرشتوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا مولا اب تیرا خلیل جو ہے اپنے بیٹے کی طرف زیادہ راغب ہو گیا، تیری بارگاہ سے زیادہ اپنے بیٹے کی طرف لگا رہتا ہے۔ رب نے فرمایا میرا خلیل ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، تم اگر چاہتے ہو تو لو میں تمہیں آزما کر دکھا دیتا ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، قربانی کرو۔ آپ نے قربانی کر دی، پھر دوبارہ کو خواب آیا قربانی کرو، آپ نے اونٹوں کی پھر قربانی کی۔ رب نے پھر فرمایا اس چیز کو قربان کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اب میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی الغرض میں مختصر کر کے پہنچ گئے آپ لے کر کے وہاں پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ اب آپ نے چھری کو گردن پہ رکھا ہے اور چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری گردن نہیں کاٹتی ہے۔ عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری رکھی، نہیں کاٹا۔ آپ نے جو غصے میں آ کر پتھر پہ ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے چھری سے کہا تو جانتی ہے تو نے پتھر کو سرما بنا دیا، میرے بیٹے اسماعیل کی گردن تو ریشم سے زیادہ نرم ہے، اسے کیوں نہیں کاٹا؟ چھری نے کہا تھا اے ابراہیم آپ ایک بار کہتے ہو کاٹ، اللہ 1000 بار کہتا ہے مت کاٹ، اب کیسے کاٹوں؟ عزیزان گرامی اتنا سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کو رکھ کے چلا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی فرمایا جاتا ہے، اسی میں فرمایا تفسیر میں کہ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی روح نے عرض کیا تھا کہ اے مولا تو آج اس قربانی کو چھوڑ دے، میرے پہ دے دے، یہ قربانی میں نانا کی امت کے لیے کربلا میں ادا کروں۔ یہ مقام حضرت امام حسین کی قربانی کا ہے۔ شہدائے کربلا علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ مقام ہے حضرت امام علی مقام کی قربانی کا، وہ ذبح عظیم ہے۔ میں نے کہا اس لیے حسین کی شہادت مصطفیٰ سے کہیں ہزاروں سال پہلے اللہ کی یہاں مقدر ہو چکی ہے، اور اسی کی شہادت کے حوالے سے مصطفیٰ نے بتایا بھی تھا، اس لیے حسین پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، جبریل کے ذریعے خبر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے شہادت حسین ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھلا دیں، بلکہ وہ شہادت حسین اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، اور اسی کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت کا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائی، میں چلا جاؤں گا 2-4 دن کے بعد، پھر آپ کی زندگی ہے اور آپ ہیں۔ میں نے کہا اس زندگی کو اس طرح بے رہروی میں مت گزارو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ایک شعر حضرت ڈاکٹر اقبال کا پھر یاد آیا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کہا، لوگوں نے بڑی بڑی اس کی تشریحات لکھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس کے سمجھ میں جو آیا وہ لکھا، جو اپنی سمجھ میں آیا وہ میں بتا رہا ہوں۔
ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر آپ کے اور میرے لیے نہیں لکھا، بلکہ ڈاکٹر اقبال یہاں سے ایک بہت بڑا ایک منظر کھینچ رہے ہیں اور ایک میسج دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن، ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ، کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے اگلے پچھلے ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس میں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں پھر یہ مصرع دنیا کا آدمی نہیں اللہ پڑھے گا، کہتے ہیں یہ مصرع اللہ پڑھے گا، اللہ پوچھے گا ہم سے اور آپ سے کی محمد سے وفا تو نے نبور والو، پھر آپ کہو گے مولا ہاں کی ہے۔ جب رب پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، ہم کہیں گے مولا ہاں کی ہے، پھر رب کہے گا پھر ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، ہاں مولا کی، تو پھر ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اب جو تو چاہے گا رب وہی عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا عشق رکھیں اپنے سینے میں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسین کے غلام ہیں، دور سے پہچانے جائیں اور کہا جائے یہ حسین کے غلام آ رہے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام السلام حسین السلام 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 حسین السلام اے شہ کربلا تاجبہ کے سلام، ختم تم پر شہادت کے جلوے تمام، بے بسوں بے کسوں کے سہارے سلام، اے رسول عرب کے نواسے سلام، السلام السلام حسین السلام 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 حسین السلام، جب کیا شن سجدہ تو حق نے کہا مانگ لے پیارے جو تجھے مانگنا، بولے نانا کی امت کی بخشو خطا، نعرے دوزخ بجھا دینے والے سلام، السلام السلام حسین السلام 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 حسین السلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا دے دو صدقہ رسول، یہ سلام آج جانا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، مالک و مولا، کار سادہ، بندہ نوازہ الہی، یہاں اس وقت میں جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا، تلاوت خوانی، تلاوت قرآن مجید ہوئی، نعت خوانی، منقبت خوانی، تیرا پیارے محبوب کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے گھر والوں کا ذکر ہوا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، مولا
جو کچھ بھی تبرکات میں اہتمام کیا گیا، اس تمامی کے پڑھنے میں، سننے میں، اہتمام میں، انتظام میں، انصرام میں اگر کوئی قصدن سہون لفظن عمدن مانن یا سبقت لسانی کی بنا پر لغزش ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے سے مولا معاف فرما، معاف فرما کر اس تمام کو اپنی بارگاہ رحم و کرم میں قبول فرما دے۔ اپنی شان کریمی کے تحت اس کا ثواب جو ہمیں عطا فرمائے، سب سے پہلے پیارے محبوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہے، قبول فرما دے۔ حضور کے صدقہ و طفیل جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما۔ ان کے بعد تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، ازواج مطہرات، اولاد اطہار، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما۔ مولا سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، برکاتیہ، رضویہ، رحمانیہ، سراجیہ، تمام سلاسل حقہ جو غیر منقطع ہیں، ان تمام سلاسل کے تمام مشائخ اعظام پیران کرام کی بارگاہ میں حاضر ہے، قبول فرما۔ ہند الولی عطا رسول ابن بطول خواجہ معین الدین چشتی سیدی ثم اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت علاء الدین صابر کلیری، حضرت با فریدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما۔ میر میرا، میر میرا، قطب عالم غوث آدم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، قبول فرما۔ سرزمین مہاراشٹر پر، بالخصوص سرزمین ممبئی پر مولا جتنے تیرے محبوبان بارگاہ حضرت حاجی علی، حضرت شاہ بہاء الدین، حضرت مخدوم ماہمی، حضرت بابا ملنگ شاہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں مولا تمام کی بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما لے۔ خصوص بالخصوص مولا اس تمامی کا ثواب حضرت امام حسین علی مقام، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا کی مقدس بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما لے۔ سرکار پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں حاضر ہے، قبول فرما لے۔ مولا ہم کسی لائق نہیں ہیں، مولا ہم تیرے محبوب کے شہزادوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے خلوص کو قبول فرما لے۔ مولا اس قوم کو حضرت امام حسین جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بھٹک گئے ہیں، مولا ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ گناہوں سے کالے ہیں، مولا ہمارے پروردگار عالم تو ہمیں عشق حسین سے اس دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مولا ہمارے جو بحیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اس محفل میں جو حاضر ہوئے مولا تمام کی حاضری کو مقبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مساجد و مدارس و خانقاہوں کا تحفظ فرما۔ پروردگار عالم ہم لاچار ہیں، ہم ناتواں ہیں، مولا تو قوی و عزیز ہے، مولا تو قہار و جبار ہے۔ الہ العالمین تجھے قہر و جبر کا واسطہ، تجھے اپنی قہاری جباری کا واسطہ۔ پروردگار عالم جو ہمارے ملک میں فرعون و شداد مسلط ہیں، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ تو نے موسیٰ کو بچایا، فرعون کو غرق کیا ہے، الہ العالمین تو ابھی بھی اسی طرح وقت کے فرعونوں کو نیست و نابود فرما دے، مولا وقت کے شدادوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں کھڑے ہو کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، بدکردار ہیں، تیرے رحم و کرم کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دامن مراد کو گوہر مراد سے پر فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مولا ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وہ خلوص عطا فرما دے۔ مولا ہمیں کردار حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ مولا نسیم اسماعیل بھائی، حارث، نسیم، عائشہ، معین الدین بھائی، ان تمام کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ یا الہ العالمین تو تمام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، مولا تمام کو صحت کامل عطا فرما، آصف بھائی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو اور بھی دعا کے لیے کہنے والے ہیں مولا، جو نہ کہہ سکے ہیں، سب تیری بارگاہ میں تو حاضر ہیں مولا، مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں مولا، تو سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ جس کی جو نیک نیت ہے تو اس کو پورا فرما دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ
مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔